3 بچے ہیں حضور. ایک بیٹا ہے جو 7ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. دوسری ایک بیٹی ہے وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی ہے. تیسرا بیٹا ہے حضور وہ فرسٹ اس میں ہے اپنا کلاس میں. مزید دعا کے لیے درخواست ہے حضور. یہ مظفر نے بڑی اچھی ترتیب بتائی جو انہوں نے کہا. وہ 3 چیزیں انہوں نے بتائیں، آپ نے سماعت کی ہوں گی. اپنی بات کی، وہ خاندان کی بات کی، اور پھر جو ہے کاروبار کی بات کی. عموماً جو بھی ہم سب مل جل کر باتیں کرتے ہیں وہ انہی چیزوں پر ہمارا توجہ ہوتا ہے. امید ہے کہ ہم اس پر توجہ رکھیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے کنبے کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر ہم ان کی ضروریات کو پورا نہ کر سکیں، وہ تعلیم سے محروم رہ جائیں، تربیت سے محروم رہ جائیں، اور ان کو کھانے کے لیے صحیح چیزیں میسر نہ ہوں، چھت میسر نہ ہو، صحیح کپڑے دستیاب نہ ہوں، پیروں میں صحیح جوتے نہ ہوں، تو یہ بھی اس میں چیز شامل ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ ان کو عبادت پر ہی ڈانٹنا ہے یا ان کی کوشش کریں، وہ بھی ہے اس میں، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں. ترتیب اس کی آپ وہاں سے شروع کریں. تو انشاءاللہ یہ جو محبت اور پیار سے ان کو یہ چیزیں فراہم کریں گے تو عاجز کا گمان ہے، ہو سکتا ہے عاجز غلط ہو، آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کو ان کو جو ہے وہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب یہ اس ترتیب سے ہم چلیں گے تو ہمارے بچے خود بخود جو ہے نا نماز، اللہ تعالیٰ کا ذکر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، خود بخود اس راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں. رہے ہمارے کاروبار، تو کاروبار کے لیے دوستوں محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے توجہ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے نیندوں کو تیاگ دینا پڑتا ہے، اور پھر جا کر جو ہے کامیابیاں میسر ہوتی ہیں. بے شک ہم لوگ کچھ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ معجزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، کرامتوں کے انتظار میں ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمیں اپنی ترتیب صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ ترتیب کس طرح بنتی ہے کہ پہلے محنت، کوشش. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کے لیے کہ مجھ سے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو لقب دیا ہے وہ بندگی کا دیا ہے، بندہ. تو وہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے بھی، روئیں گے بھی، دعائیں بھی کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب گڑ گڑائیں گے تو ہماری فصل تیار ہو جائے گی، روئیں گے تو گندم تیار ہو جائے گی، اور ہم سجدے کریں گے تو ہماری روٹی تیار ہو جائے گی. ترتیب صحیح کریں دوستو. ہم ہمیشہ کرامتوں اور معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بس اچانک کوئی کہیں سے آسمان سے کوئی چیز آ جائے. خدا فرما رہا ہے کہ دنیا میں وہی ملے گا جو محنت کرو گے. لیس للانسان الا ما سعی. دیکھ رہے ہیں آپ مغرب کے ممالک کو، یورپ کو دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، جاپان کو دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. تو آپ اور ہم نے اپنی ترتیب سیدھی کرنی ہے. محنت کریں، اپنے صلاحیتیں وقف کریں، ٹائم دیں، اور پھر جو اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی دعا، اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی مرشد کامل کا توجہ، جس سے ہمیں حوصلہ ملے گا. لیکن ہم نہ محنت کریں، نہ کام کریں، نہ جی جلائیں اور صرف کہیں کہ بھائی وہ مرشد کامل کا توجہ ہوگا، یہ ترتیب درست نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کریں. معجزے نمودار تب ہوتے ہیں جب انسان اپنی کوششیں اس میں کرتا ہے، محنتیں اس میں کرتا ہے. تو اس لیے کام شروع کرنا ہے تو پھر جے بھائی جوگی تھیا تو مرد میدان جو تیر. بٹائی صاحب کہتا ہے اگر تمہیں کچھ کر کے دکھانا ہے، وہ تو جوگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کسی کام کے پیچھے لگتا ہے، وہ اس یوگ میں لگا رہتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر میدان کا مرد بن کے دکھاؤ. تو اس لیے یہ کاروبار جو ہے یہ آپ کے لیے یا میرے لیے یا کسی کے لیے بھی، اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہے.